السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل. اور آج کی ویڈیو سب کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا ہے، یا وہ لوگ جو لاء میں ایڈمیشن لینے کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ کیا پروسیجر ہے، کیا کرائٹیریا ہے اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو انہیں فلفل کرنی ہے، اور اس کے بعد ہی وہ لاء میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو جو بھی آج آپ کی کیوریز ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے ہمیں اس میں لاء میں ایڈمیشن لینے کے لیے 12 ایئرز ایجوکیشن یعنی انٹرمیڈیٹ جو آپ نے کسی بھی گروپ میں کیا ہے، چاہے آپ نے ایف اے میں کیا ہوا ہے، چاہے آپ نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے، چاہے آپ نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے 12 ایئرز ایجوکیشن یعنی انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد، جو کہ آپ نے ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا ہو، اس کے بعد ایک انٹرنس ایگزام لیٹ کے نام سے، جس کو لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کہا جاتا ہے، جو اے ٹی سی کنڈکٹ کرتی ہے. یہ انٹرنس ایگزام جو ہے وہ آپ نے کم از کم 50% مارکس کے ساتھ پاس کیا ہو. یہ ٹیسٹ 100 مارکس کا جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جس میں سے آپ کے 50% مارکس ہونا بہت ضروری ہیں. تو یہ تو وہ دو ایسے بیسک کرائٹیریاز ہیں کہ جو اگر آپ کے پاس یا آپ نے کلیئر کر لیے ہوئے ہیں تو آپ نے جو کرائٹیریا ہے اس کو فلفل کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں کائنڈز آف لاء ڈگریز. تو پاکستان میں فی الوقت 3 طرح کی جو لاء ڈگریز ہیں وہ آفر کی جا رہی ہیں. ایل ایل بی 5 ایئرس پروگرام ہے جس میں ہمیں انگلش لاء پڑھایا جاتا ہے. دین ایل ایل بی 3 ایئرس جو ہے شریعہ لاء کے حوالے سے، جو کہ قانون فقہ پڑھاتا ہے، یہ 3 سال کا ہے. اس کے بعد ایل ایل بی ایکسٹرنل لاء ہے جو کہ یونیورسٹی آف لنڈن کے کورس کے تحت پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی 3 سال کا ہے. اس کے حوالے سے ان کے علاوہ پاکستان میں ایل ایل بی کا کوئی بھی 3 سالہ کورس آفر نہیں کیا جا رہا. رہی بات لائسنس کی، تو آپ اگر ان تینوں میں سے کسی بھی قسم کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور آپ کسی بھی کائنڈ کے تحت آپ اپنی ڈگری جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو جو لائسنس آپ کو گرانٹ کیا جائے گا وہ آپ کی ایلیجبلٹی جو یہ ہوگی کہ آپ کسی بھی طرح کے لاء کیس کو کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. کوئی پابندی، کوئی ریسٹرکشن آپ کے اوپر نہیں آئے گی. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے حوالے سے. تو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ہر طرح کی یونیورسٹیز لاء کے پروگرامز کو آفر کر رہی ہیں. بہت بہتر ہے اگر آپ کو پبلک سیکٹر میں ایڈمیشن مل جائے، لیکن اگر نہیں ملتا تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لے سکتے ہیں. دین ڈفرینٹ لاء کالجز بھی آفر کرتے ہیں، تو آپ ان میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں لاء کرنے کے لیے. ایج لمٹ کے حوالے سے ایز سچ اے ٹی سی نے کچھ ڈیفائن نہیں کیا ہوا، لیکن ہر ایک یونیورسٹی، ہر انسٹیٹیوشن کی ایک اپنی جو ایج لمٹ ہے وہ انہوں نے بتائی ہوئی ہے، ڈیفائن کی ہوئی ہے. تو وہ ڈفرینٹ ہے، وہ ویری کرتی ہے. جب آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہوں گے تو وہ آپ کو بتا دی جائیں گی. اس کے حوالے سے آپ پھر انسٹیٹیوٹ اپنی مرضی کا جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی لاء کے اندر ایڈمیشن لینے کے حوالے سے بیسک ریکوائرمنٹس، بیسک جو بھی کرائٹیریا تھا. تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی. کوئی اگر آپ کی کیوری ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ کامنٹ سیکشن میں وہ پوچھ سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو.